اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یقین قلبی کی بات نہیں کی ہے، شہادت. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان کو ہم 5 ارکان کہہ دیتے ہیں. اس میں 4 ارکان کی حیثیت سے سامنے ہے. رکن کہتے ہیں ستون کو. نوٹ کیجئے 4 ارکان ہیں کعبے کے: رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، اور چوتھا جس میں حجر اسود ہے. 4 ارکان ہیں. ویسے یہ استعارہ 5 ارکان ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت کو بھی، لیکن اس مثال میں بنی الاسلام علی 5، ارکان کا لفظ نہیں ہے اس میں. اس حدیث میں اسلام کا ارکان کا لفظ نہیں ہے. 5 چیزوں پر بنیاد قائم ہے، لیکن اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. شک نہ ہو تو یہ ستون بے معنی ہے. نتیجے نکالتے جائیے. اگر وہ اسلام والی چھت نہیں ڈالنی تو یہ ستون کاہے کو کھڑے کرنے آتے ہیں؟ چھت نہیں ڈالنی تو ستون کیوں بنائے؟ اگر وہ اسلام ذہن میں نہیں ہے، اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی، تو پھر یہ ریچولز ہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. مور اور لیس میننگ ریچولز، بے معنی رسومات بن کر رہ گئی. رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ. کم سے کم اس پوری چھت کو تو ذہن میں رکھو خدا کے بندو. وہ اوپر کی 2 منزلوں تو بعد میں آئیں گی، لیکن بنی الاسلام علی 5 کا بھی تو ایک تقاضا ہے. بنیا فعل مجہول ہے، اسلام ہے اصل میں نائب فاعل. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، تعبیر کیا گیا اسلام کو 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام ان چیزوں کے مترادف نہیں ہے. چھت کو قائم کیا گیا ہے دیواروں پر یا ستونوں پر. ستون علیحدہ شے ہے، چھت علیحدہ شے ہے. اور چھت نہ ہو تو ستون، یا تو پھر یہ کہ کوئی آپ نے یادگار بنائی ہوگی کوئی، تو اس کا فائدہ کیا؟ ایک طرف اس حقیقت کو سمجھیے. یہ ہے عبادت کا وہ تصور جو جماعت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے پیمانے پر عام ہوا. علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے سے کیا. یہ تصور اور بھی بہت سو نے عام کیا، لیکن سلیس عبارت، سلیس انداز میں لکھنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ مولانا مودودی مرحوم کو دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر. یہ عبادات پہلے ان کو، لیکن اصل عبادت اسلام، اطاعت، عبادت. لیکن اب اس کے برعکس بھی آئیے. کیا ان ستونوں کے بغیر یہ کھڑی ہو جائے گی چھت؟ یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر سکتے اور مجاہد بنے ہوئے اللہ کے راستے کے. دونوں طرف کی بات دین میں. نماز قائم نہیں ہوتی، دین قائم کرنے چلے. 3 منزلہ عمارت بنانی ہے، ستون کھڑے ہی نہیں کرنے. مقت ہے پاگل دماغ. کہ دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے. دونوں انتہا اس وقت ہمارے موجود ہیں. یا وہ ریچولز ہیں بغیر اس تعمیر کے، یا وہ تعمیر کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں بغیر ان بنیادوں کی تعمیر کے. ایمان کی تو خیر فکر ہی نہیں. وہ تو مسلمان ہے تو بس ایمان ہے ہی ہے. باقی یہ کہ نماز روزہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کی اہمیت نہیں. ایک تو یہ 2 انتہایں سمجھ میں آئی اس عمارت کے حوالے سے. دوسرے جو ترتیب ہے اس کو سمجھیے. ترین شے، بلند ترین شے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس عمارت میں بلند ترین چیز کیا ہے؟ اقامت دین. اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان. اہم ترین نیچے سے چلیں گے، بلند ترین تو اوپر سے. اہم ترین ایمان کے بعد ستون جن پر ساری تینوں چھتیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے. وہی تو لنک ہیں سارے لوڈ کے اور بنیاد کے مابین. تو وہی اوپر نظر نہیں آتے. بنی الاسلام تک کہا گیا اس لیے کہ نظر یہی آ رہے ہیں ستون، اوپر نظر نہیں آ رہے.
باقی تبلیغ کا سارا بدن بھی اسی پر آئے گا، اقامت دین کا سارا بدن اسی پر آئے گا۔ یہ ستون اگر مضبوط نہیں، صرف آپ نے ایک منزل کے لیے بنائے تھے، تو جیسے اگر بنیاد ایک منزل کے لیے تھی تو 3 منزلیں جو ہے چڑھا دینا حماقت ہے، ایسے ہی ستون بھی تو اتنے مضبوط ہوں گے، ان کی چوڑائی لمبائی بڑھے گی، ان میں سریا زیادہ پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دین قائم کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو بلند ترین اقامت الدین، اہم ترین ایمان، ارکان اسلام، تعمیر ہوگی تو یوں چلے گی، پہلے بنیاد، پھر ستون، پھر پہلی چھت۔ پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کیسے ہو جائے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری کیسے ہو جائے گی؟ یہ سارے جو مغالطے ہیں ہمارے فکری مغالطے، اور انہی کا نتیجہ عملی گمراہیوں کی شکل میں سامنے آتا، بے اعتدالیوں کی شکل میں سامنے آتا، ان سب کی اصلاح آپ اس تمثیل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا وقفہ کرو۔ الذین اصطفیٰ اما بعد، اساسی فرائض 3، خود اللہ کا بندہ بننا صحیح معنی میں، اسی کی دعوت دوسروں کو دینا حق المقدور، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے، تینوں کے مابین اس ڈائیگرام کے حوالے سے بھی ربط و تعلق واضح ہو چکا ہے، ایک اور بات سمجھ لیجئے، اصل میں یہ سب۔ السلام علیکم۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ایک کلک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے بیان کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔